لا الہ الا اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے ظلم کیا ہے، انہوں نے پیروں کرسی پر لا کے بٹھا دیا ہے، اور کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے طبقے نے ظلم کیا ہے۔ رسول اللہ کو رسول ماننے کے بجائے وہ مقام و مرتبہ غیروں کو دے دیا ہے، وہ بزرگوں کو دے دیا ہے۔ اب حالات اور ستم ظریفی یہ ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ رسول کی عدالت سے نکلی ہوئی بات اماموں کی عدالت میں اور پیروں کی عدالت میں جاتی ہے، لیکن پیروں اور مولویوں اور اماموں کی عدالت سے نکلی ہوئی بات کو کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ کہ آج ہم نے ختم نبوت پر کیسے کیسے ڈاکے ڈالے ہیں، آج ہم نے کس کو کس کرسی پر بٹھا دیا ہے، اور کس کی نبی کی بات پر بلڈوزر چل جائے لیکن ہمارے مولوی کی بات سر سے نیچے نہ اترے، ہمارے بزرگ کی بات کا انسلٹ نہ ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، آج غور تو کرو، میں نے دو باتیں آپ کو سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث الرسول جو دیا، آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بخاری شریف کے اندر آیا ہے، ذرا آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ساری بیویوں کے حجرے میں جایا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر، اتنی کہ مغرب تک ساری بیویوں سے تھوڑی تھوڑی دیر بات چیت کر کے واپس آ جائیں۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ اب دیکھیے اور یہاں سے غور کیجئے گا، ایک دن آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کے پاس، جن کا نام حضرت زینب بنت جہش ہے، ان کے پاس کہیں سے گفٹ کے طور پر شہد آ گیا، شہد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا رک جائیے، آپ بھوکے ہوں گے، میں آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لاتی ہوں۔ وہ چلی گئیں، شربت بنانے میں تھوڑا ٹائم لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت کو پینے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو وہاں اور بیویوں کی بنسبت زینب کے گھر میں زیادہ رک گئے۔ بیویوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اچھا مثلا ہم کو 5 منٹ دیتے ہیں تو ادھر 8 منٹ 10 منٹ، اور میں تو 3 دن سے سفر کر رہا ہوں ربانی صاحب کے ساتھ، آج چھٹکارا ملے گا، چلے جائیں گے۔ بہت دعائیں دیں جب میرے اوپر حادثہ آیا اور جیل میں ہم گئے، تو جب یہ سعودیہ میں تھے شیخ، تو وہاں سے میں نے ان کی وہ کلپ سنی، دعا کی میرے لیے، سعودیہ میں دعا کی۔ آج کے اس دور میں جب چاروں طرف حسد کا زمانہ ہو، کینہ کپٹ کا زمانہ ہو، اس شخصیت کی زبان سے میرے لیے دعا نکلی۔ اور اس مرتبہ جب گئے تو کہا کہ جمعیت کیا کر رہی ہے، جماعت کیا کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے مخلص علماء میرے بھائیوں آج کے زمانے میں ہونا چاہیے، جن کے مشوروں سے، جن کی تعلیم سے ہم بہت کچھ سیکھا 3 دن میں، بہت، اور ان کے ہر مشورے کو میں مانتا ہوں، لیکن ایک مشورہ میں نہیں مانتا ہوں۔ 3 دن سے پوچھ رہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3۔ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آگے کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا شیخ تینوں آپریشن سے ہوئے۔ تو بولے دوسرے کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، دوسرا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر ان کا مشورہ میں مان لوں تو یہ 1-2 مہینہ رہ جاؤں تو یہ دوسری شادی کرا کے ہی مان لیں گے۔ اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، اتنی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ شیخ سے آپ کی دوسری ہے کہ نہیں؟ کہ میں کیوں بتاؤں؟ یہ کہیں حدیث میں آیا ہے کہ بتا کر کرو؟ میرے بھائیوں میں نے 2-3 بیوی والوں کا انجام دیکھا ہے۔ میں پڑوسی ملک میں گیا ہوں، جب پڑوسی ملک میں گیا ہوں تو وہاں ایک شخص کی 3 بیویاں تھیں۔ اب اس نے میری دعوت کر دی، نام بھی بتا دوں تو عمر شریف، بہت زیادہ مذاقی ہے، لیکن تھوڑا سا اس نے میری، اب تو خیر انتقال ہو گیا اس کا، اس نے میری دعوت کر دی۔ تو جب اس نے کہا دیکھیے مولانا، صبح کا ناشتہ میرا آپ کو پہلی بیوی کے ہاں کرنا پڑے گا، دوپہر کا کھانا آپ کو دوسری بیوی کے ہاں، شام کو تیسری بیوی کے ہاں۔ میں نے کہا رے یہ کیا 3 بیوی؟ بولے ہاں۔ اس کے بعد جب عشاء کا کھانا کھانے گئے اس کے ہاں شام کا، تو پڑوس میں مسجد تھی، تو میں نماز پڑھ کے نکلا، تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا دسترخوان پر بیٹھ کر حضرت آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بولا اللہ 2 جہنم نہیں دے سکتا ہے،
میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میری 3 بیوی ہیں، میں نے اسی دنیا میں جہنم دیکھ لی ہے، اس لیے اب میں اللہ 2 جہنم دے ہی نہیں سکتا، نماز آپ لوگ پڑھیے، ہم کو کیا ضرورت، ہم تو ویسے ہی جنتی ہیں۔ ہم نے کہا رے آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بولا رہے میں جنت میں جا رہا ہوں گا، فرشتہ کہے گا اے کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں۔ کتنی بیوی تھی؟ کہا 3۔ ارے جاؤ جاؤ جاؤ، تم تو پہلے ہی سے جہنم بھگت کے آئے ہو۔ تو وہ تھوڑا مذاقی تھا، اس نے مذاق کے انداز میں یہ باتیں کہیں۔ اللہ شیخ کو تو کی علم میں اضافہ فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے علم میں دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول کا حال دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے اچھا ان کے ہاں 5 منٹ تھا، ہمارے یہاں سب 5 تو 10 منٹ۔ تو یہ چونکہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا، کئی دن تک شہد بہت زیادہ تھا ان کے پاس، اس لیے انہوں نے دوسرے دن بھی شربت پلایا، تیسرے دن بھی شربت پلایا۔ تو بیویوں نے کہا کچھ زیادہ ہی رغبت لے رہے ہیں اللہ کے رسول زینب کے پاس۔ تو ان لوگوں نے ایک چال چلی، اور چال کیا تھا؟ ساری بیویوں نے آپس میں صلاح کر لی اور مشورہ کر لیا کہ جس کے پاس بھی اس گھر سے نکل کر اللہ کے نبی آئیں، سب یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پودا ہوتا ہے جس میں بدبو آتی ہے، تو سب کہنا کہ آپ کے اندر سے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول کو بدبو سے بڑی سخت نفرت ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو آپ جب زینب کے گھر سے نکلے، جس بیوی کے پاس گئے، اس نے کہا کیا آپ مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ کیا؟ اچھا آپ نے کہا نہیں تمہاری ناک میں کچھ زیادہ سونگنے کی طاقت آ گئی ہوگی، ایسا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے دوسری بیوی کے آ گئے، اس نے بھی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تیسری کے پاس گئے تو ایک کہے تو 3 4 ساری بیویاں کہنے لگی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، آج کے بعد شہد گویا کہ ہمارے اوپر حرام ہے، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ آپ نے من حیث الرسول نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ چیز بتانا میں چاہتا ہوں کہ رسول نے جیسے یہ کہا کہ آج کے بعد شہد مجھ پر حرام، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ اور کہہ دو میرے نبی سے اور میرے حبیب سے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے۔ مقصد سمجھ گئے ہو؟ جب من حیث البشر اپنے منہ سے بھی کوئی بات نکل جائے تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ رسول اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے تو اللہ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں دین کے کسی مسئلے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کسی چیز کو میرے بھائیوں نبی اکرم بھی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ پھر دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو کیسے ایجاد کیا گیا ہے۔ شیخ ربانی صاحب نے توحید کے دروازوں پر جن لوگوں نے چور دروازے کھولے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کلمے کے دوسرے جز کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے ظلم کیا ہے۔ انہوں نے پیروں کرسی پر لا کے بٹھا دیا ہے، اور کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے طبقے نے ظلم کیا ہے۔ رسول اللہ کو رسول ماننے کے بجائے وہ مقام و مرتبہ غیروں کو دے دیا ہے، وہ بزرگوں کو دے دیا ہے۔ اب حالات اور ستم ظریفی یہ ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ رسول کی عدالت سے نکلی ہوئی بات اماموں کی عدالت میں اور پیروں کی عدالت میں جاتی ہے، لیکن پیروں اور مولویوں اور اماموں کی عدالت سے نکلی ہوئی بات کو کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ ایک طبقے نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا اور ایک طبقے نے محمد رسول اللہ کا مذاق اڑایا۔ ایک طبقے نے اللہ کے وحدانیت پر ظلم کیا اور دوسرے طبقے نے محمد رسول اللہ کی رسالت میں شرکا بنا دیے اور شریک بنا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا اور کیا کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے، آپ نے کیسے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پھر کہا کہ آپ
اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، یعنی کسی بیوی کی رضامندی کے لیے کتنی چہیتی ہو، کتنی پیاری بیوی ہو، لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کو شریعت کی کسی مسئلے کے بدلنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اتباع صرف رسول اللہ کی ہوگی، اور کیوں ہوگی وہ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ اس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، اللہ نے لی ہے کہ یہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ آئیے جب چل رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اور سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر کے اوپر خطبہ دیا، پڑھیے اعلام الموقعین ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر